ذرا ایک ایسے منظر کا تصور کیجئے، ایک انتہائی کٹر قسم کا مادہ پرست انسان جس نے نفسیات کی گہرائیوں کا مطالعہ صرف اس لیے کیا ہو تاکہ وہ کائنات کو مادے اور عقل کے ترازو پر تول سکے۔ ہاں، وہ انسان جو صرف اسی چیز پر یقین رکھتا ہو جسے وہ چھو سکے یا دیکھ سکے۔ بالکل، اور پھر سوچیں کہ وہی انسان آدھی رات کے وقت ایک قبرستان کے قریب واقع کچی مٹی کی جھوپڑی میں بیٹھا ہے۔ اس کا پورا جسم سن ہو چکا ہے اور وہ اپنے ارد گرد کی مٹی کی دیواروں، لکڑی کے دروازوں، یہاں تک کہ اپنے لباس کے دھاگوں سے بھی اپنے لباس کے دھاگوں سے بھی ایک ہی پراسرار گونج سن رہا ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جہاں اس کی مادی دنیا کے تمام بت پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ انسان وہاں تک پہنچا کیسے؟ اس کے مادی نظریات ریت کی دیوار کیسے ثابت ہوئے؟ آج کی اس گہری گفتگو میں ہم مونس خان کی مشہور کتاب پر بات کریں گے۔ جی، اور یہ سفر محض ایک فرد کا سفر نہیں ہے، بلکہ یہ آج کے ہر اس جدید انسان کی کہانی ہے جو اس مادی ترقی کی دوڑ میں اندھا ہو کر خود اپنے اصل وجود سے کٹ چکا ہے۔ صحیح۔ آج ہم مونس خان کی کتاب سدا سہاگن مستانی پر تفصیلی گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ہم مادہ پرستی کے اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں ہم نے کائنات کو صرف اس حد تک تسلیم کیا ہے جتنا ہماری لیبارٹریز ہمیں بتاتی ہیں، لیکن کتاب سدا سہاگن مستانی ہمیں بتاتی ہے کہ اصل دریافت تو وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سائنس اور مادیت کی طبعی سرحدیں دم توڑ دیتی ہیں۔ چلیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتاب سدا سہاگن مستانی میں لکھا ہے کہ مصنف کی حالت اس ملاقات سے پہلے کچھ ایسی تھی کہ وہ ولیوں، مجذوبوں اور درویشوں کو محض دیوانہ یا نفسیاتی مریض سمجھتا تھا۔ ہاں، اس کا مذہب کے ساتھ تعلق صرف ایک رسم کی طرح تھا، چند عبادت تک محدود۔ بالکل، کائنات کی حقیقت تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ خود اپنے اندرون سے، اپنی ذات سے بالکل ناآشنا تھا۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ نفسیات جیسے علم کو پڑھنے کے بعد اس کی مادہ پرستی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ ہاں، کیونکہ وہ مادی فریم ورک میں الجھ گیا تھا۔ بالکل، یہ مجھے اس مشہور مثال کی یاد دلاتا ہے، جیسے کوئی شخص ساری زندگی ایک تاریک غار میں پیدا ہو، وہیں بڑا ہو اور دیوار پر پڑنے والے سایوں کو ہی حتمی حقیقت مان لے۔ بالکل صحیح مثال دی آپ نے۔ اور اچانک اسے غار سے باہر نکال کر تپتے ہوئے سورج کی روشنی دکھا دی جائے۔ لیکن میرے ذہن میں یہاں ایک سوال ابھرتا ہے، کیا واقعی جدید تعلیم جسے ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں وہ انسان کو خود سے دور کر رہی ہے؟ دیکھیں، جدید تعلیم یا علم نفسیات بذات خود بری چیزیں نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ اس فریم ورک کا ہے جس کے اندر انہیں پڑھایا جاتا ہے۔ اچھا، نظریے کا فرق ہے۔ ہاں نا، جب آپ انسانی ذہن کو صرف نیورونز اور کیمیکلز کا مجموعہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ انسان کو محض ایک مشین بنا دیتے ہیں۔ آپ اس روح کو یا باطن کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں جو ان کیمیکل سے ماورا ہیں۔ صحیح، وہ چیزیں جو لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں ہو سکتی۔ بالکل، نفسیات کا جو موجودہ مادی نظریہ ہے وہ انسان کو خانوں میں بانٹتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ جو چیز مادی طور پر ثابت نہیں ہو سکتی وہ سرے سے موجود ہی نہیں۔ اسی وجہ سے مصنف بھی دریا کے پاس رہ کر پیاسا تھا۔ تو وہ اندر سے خالی پن محسوس کر رہا تھا۔ جی، کیونکہ مادی آسائشیں یا محض عقلی دلائل روح کی پیاس نہیں بجھا سکتے۔ یہ بات دل کو لگتی ہے، اور اسی پیاس اور تجسس نے اسے اس حیران کن سفر پر مجبور کیا۔ کتاب سدا سہاگن مستانی میں لکھا ہے کہ مصنف اس عجیب و غریب حقیقت کی تلاش میں آدھی رات کو نکل پڑتا ہے۔ ہاں، اور یہ کوئی عام سفر نہیں تھا جس پر وہ نکلا تھا۔ بالکل نہیں۔ رات کے 12 بجے کا وقت، حیدرآباد، اور وہ سینٹرل جیل کی حدود کا ویران علاقہ، مقبرے کے پیچھے کا نشیب اور وہاں موجود جیکب تالاب، یہ منظر ہی اپنے اندر کتنی پراسراریت رکھتا ہے۔ بالکل، رات کی گہری سیاہی اور تالاب کا جھلملاتا پانی۔ ہاں، اور سب سے دلچسپ بات یہ کہ اس تالاب کے چاروں طرف ببول کے درخت اور خاردار جنگلی جھاڑیاں تھیں۔ اسے ان جھاڑیوں سے، ان رکاوٹوں سے گزر کر اس کچی مٹی کی جھونپڑی تک پہنچنا تھا جہاں سے ایک مدھم سی روشنی آ رہی تھی۔ اور وہیں اس کی ملاقات اس بزرگ سے ہوتی ہے۔ ہاں، وہ سفید ریش بزرگ جو اس سے صرف اتنا کہتا ہے،
آؤ میاں خاموشی سے ساتھ چلو، مطلب یہ کتنا عجیب ہے۔ اصل میں اگر ہم اس پورے منظرنامے کا نفسیاتی اور روحانی تجزیہ کریں تو یہ محض ایک جغرافیائی سفر نہیں تھا۔ اچھا، تو یہ کیا تھا؟ یہ انسان کے اندرون کے سفر کی بالکل درست عکاسی ہے۔ وہ رات کی سیاہی وہ دراصل ہمارے اندر کی جہالت، لا علمی اور اس اندھیرے کی علامت ہے جس میں ہم مادی دنیا کی وجہ سے گھرے ہوئے ہیں۔ ارے واہ، تو پھر وہ ببول کے درخت اور خاردار جھاڑیاں کیا ہیں؟ وہ ہمارے اندر کا خوف ہے، ہماری انا کے کانٹے اور وہ شکوک و شبہات ہیں جو ہمیں کبھی سچائی کی طرف قدم نہیں بڑھانے دیتے۔ آپ کو ان کانٹوں سے الجھنا پڑتا ہے، عبور کرنا پڑتا ہے، تب جا کر آپ اس مدھم روشنی تک پہنچتے ہیں۔ کیا بات ہے! یعنی وہ جھونپڑی کی روشنی دراصل حقیقت اور آگاہی کی وہ پہلی کرن ہے جو انسان کو اندھیرے میں بھی اپنی طرف بلاتی ہے۔ بالکل، اور وہ جو سفید ریش بزرگ ہیں وہ ایک کامل رہبر کی علامت ہے۔ غور کریں اس نے کیا کہا، خاموشی سے ساتھ چلو۔ خاموشی سے؟ ہاں جی، کیونکہ روحانیت کے سفر میں سب سے پہلی شرط ہی خاموشی ہے۔ اپنے اندر کے شور، اپنی عقلی دلیلوں اور اپنی انا کے ہنگامے کو خاموش کیے بغیر آپ اس راستے پر ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ صحیح بات ہے۔ اور جب وہ خاموشی سے چلتے ہوئے اس کچی کوٹری کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہاں کا منظر مجھے شدید حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ ہاں، وہ تضاد بہت کمال کا ہے۔ بالکل، میرا مطلب ہے ایک طرف انتہائی غربت اور سادگی، لالٹین چل رہی ہے، ایک پرانا بانوں کا پلنگ ہے، مٹی کا چولہا اور ایک لکڑی کا بوسیدہ صندوق رکھا ہے، لیکن دوسری طرف مستانی کی شخصیت۔ ہاں، اسی جھونپڑی کے کونے میں مستانی ایک چٹائی پر بیٹھی ہے، اور کتاب سدا سہاگن مستانی کے مطابق وہ ظاہراً معمولی سی چٹائی موجودہ زمانے کے بہترین فوم کے گدوں سے بھی زیادہ ملائم اور نرم تھی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جس پر ہم آگے بات کریں گے۔ اور مستانی کا لباس دیکھیے، سفید بے داغ کرتا اور سر پر ایک سبز رنگ کا دوپٹہ جس سے کنپٹی کا ایک بال بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور سامنے رحل پر قرآن پاک کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوتا ہے، مستانی کہتی ہے، میں جانتی تھی کہ تم آؤ گے۔ ہاں، اور مصنف کا تجسس دیکھیے۔ بالکل، جب وہ حیرت سے پوچھتا ہے کہ کیسے، تو وہ کہتی ہے کہ تمہارا ذہن جاگ چکا ہے، تمہارا تجسس ہی تمہاری منزل ہے اور وہی تمہیں کھینچ لایا ہے۔ میں تو اس زبردست تضاد پر دنگ رہ گیا ہوں۔ واقعی یہ حیران کن ہے۔ مطلب باہر سے مٹی کی جھوپڑی اور بوسیدہ صندوق، لیکن اندر ایک ایسا علم بکھرا پڑا ہے جو پوری کائنات کو سمیٹے ہوئے۔ یہ تضاد دراصل ظاہری اور باطنی دنیا کا فرق واضح کر رہا ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ روحانیت کا مطلب خود کو تکلیف دینا یا دنیا کو بالکل چھوڑ چھاڑ کر غاروں میں بیٹھ جانا ہے۔ ہاں، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن وہ فوم جیسی ملائم چٹائی اس بات کی گواہی ہے کہ جو انسان اپنے اندر سے جڑ جاتا ہے اسے کچی زمین پر بھی وہ سکون اور راحت ملتی ہے جو مادی دنیا کے نرم ترین بستروں پر بھی میسر نہیں۔ صحیح۔ مستانی کا وہ سفید لباس اس کے باطن کی طہارت اور پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ سبز دوپٹہ جس سے بال بھی چھپے ہوئے تھے اس بات کی علامت ہے کہ روحانیت شریعت اور اصولوں کی پابندی سے آزاد نہیں ہے۔ ارے واہ، ہر چیز کی ایک علامت ہے۔ بالکل، اور جو بات اس نے تجسس کے بارے میں کہی وہ بہت گہری ہے۔ روحانی سفر کسی اندھے عقیدے یا ڈر سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ یہ کائنات کے رازوں کو جاننے کی سچی پیاس اور تجسس سے شروع ہوتا ہے۔ جب تک سوال نہیں ہوگا جواب کیسے ملے گا؟ بالکل، تجسس ہی وہ چابی ہے۔ اور اس کے بعد گفتگو کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو میرے خیال میں اس پوری نشست کا سب سے چونکا دینے والا اور انقلابی حصہ ہے۔ صراط مستقیم والی بات؟ ہاں، مستانی صراط مستقیم اور پگڈنڈیوں کے فلسفے پر بات کرتی ہے۔ وہ سمجھاتی ہے کہ منزل تک پہنچنے کا راستہ سیدھا ہے، اگر اس سے ذرا بھی بھٹکے تو عمر بھر ان پگڈنڈیوں پر چکر کھاتے رہو گے جو بظاہر منزل کی طرف ہی جاتی نظر آتی ہیں لیکن دراصل وہ گمراہ کرتی ہیں۔ بالکل۔ اور پھر جب مصنف اس کی تائید میں لفظ سچ ادا کرتا ہے تو مستانی الفاظ کی طاقت پر ایک ایسی بات کہتی ہے جس نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ قرآنی فارمولوں کا ذکر کرتی ہیں نا؟ جی ہاں، کتاب سدا سہاگن مستانی کے مطابق مستانی اپنے سامنے کھلے قرآن مجید کو بوسہ دیتی ہے
اور کہتی ہے کہ اگر صرف سچ کے 2 حروف آپس میں مل کر حقیقت کو ظاہر کر سکتے ہیں تو یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف اور لفظ میں کائنات کی حقیقت پوشیدہ ہے۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اسے سائنسی فارمولوں سے جوڑا ہے۔ بالکل، وہ کہتی ہے کہ اس میں وہ سائنسی فارمولے پوشیدہ ہیں جن کے ذریعے اس پوری کائنات کو مسخر کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں مجھے آپ کو روکنا پڑے گا، میں واقعی الجھن کا شکار ہوں۔ جی پوچھیے۔ اگر اس کتاب میں کائنات کو مسخر کرنے کے سائنسی فارمولے مطلب لفظ بہ لفظ موجود ہیں تو پھر ہمارے سائنسدان اور انجینئرز ان فارمولوں کو استعمال کر کے راکٹ یا نئی ٹیکنالوجی کیوں ہی بنا رہے؟ کیا ہم یہاں لفظی فارمولوں کی بات کر رہے ہیں یا محض ایک فلسفیانہ بنیاد کی؟ یہ آپ نے بہت زبردست اور چپتا ہوا سوال کیا ہے۔ دیکھیں، جب مستانی یہ کہتی ہے کہ قرآن میں فارمولے پوشیدہ ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں طبیعت کی کوئی مساوات براہ راست لکھی ہوئی ملے گی۔ اچھا، تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمیں فارمولے کے تصور کو سمجھنا ہوگا۔ سائنس کیا کرتی ہے؟ وہ کائنات کے کام کرنے کے اصولوں کو سمجھتی ہے۔ قرآن ان اصولوں، ان قوانین فطرت کی طرف واضح اشارے کرتا ہے، وہ ان کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ صحیح۔ جب مستانی الفاظ کی طاقت کی بات کرتی ہے تو وہ بتا رہی ہے کہ کائنات محض مادے سے نہیں بنی، بلکہ یہ ایک خاص فریکوینسی یا ارتعاش پر کھڑی ہے۔ فریکوینسی، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ جی، قرآن کے حروف اور الفاظ دراصل وہ روحانی اور کائناتی فریکوینسیز ہیں جو انسان کے شعور کو اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں وہ کائنات کے رازوں کو خود ڈیکوڈ کر سکتا ہے۔ یہ ایک طرح کی ماسٹر کی ہے جو انسانی عقل کے بند دروازوں کو کھولتی ہے۔ ہم نے اسے صرف ثواب کی کتاب سمجھ لیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم نے واقعی اسے طاقوں کی زینت بنا دیا ہے۔ اور مصنف بھی بالکل یہی سوال اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے، اگر یہ کائنات کو مسخر کرنے کی کنجی ہے تو پھر مطلب آج مسلمانوں کو دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم ہونا چاہیے تھا۔ بالکل قدرتی سوال ہے۔ اور مستانی اس پر کیا کہتی ہے؟ مستانی اس بات سے پوری طرح اتفاق کرتی ہے۔ کتاب سدا سہاگن مستانی میں لکھا ہے کہ مستانی یاد دلاتی ہے کہ جب تک انہوں نے اس اللہ کی رسی کو عملی طور پر مضبوطی سے تھامے رکھا، انہوں نے دنیا پر حکمرانی کی۔ ہاں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ لیکن جب وہ دنیاوی جاؤ جلال، اقتدار اور محلات کے چکر میں پڑ گئے اور قرآن کو محض طاقوں میں سجا کر مصیبت کے وقت کی دعاؤں کے لیے رکھ چھوڑا تو وہ زوال اور پستی کی گہرائیوں میں گر گئے۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ اور پھر مستانے پیغمبروں کی جو مثالیں دیتی ہے وہ سن کر تو سچ بتاؤ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہاں، وہ مثالیں اس پوری بحث کا عملی ثبوت ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ پیغمبروں کے واقعات صرف کہانیاں نہیں ہیں۔ کتاب سدا سہاگن مستانی کے مطابق حضرت یوسف کے قصے میں زراعت کا ڈھنگ پوشیدہ ہے۔ ہاں، اور حضرت موسیٰ کے واقعے میں؟ جی، حضرت موسیٰ کے واقعے میں آگ اور پہاڑ کی خوبیاں اور ارضیات کے راز ہیں، اور حضرت ابراہیم کے واقعے میں امور سلطنت چلانے کے آداب ہیں، اور حضرت سلیمان کے قصے میں تو سائنسی رازوں کا ایک خزانہ چھپائے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ کیا ہم نے واقعی ان عظیم داستانوں کو صرف ماضی کی کہانیاں سمجھ لیا تھا، جبکہ وہ دراصل مادی ترقی، معاشیات اور سائنس کے واضح بلو پرنٹس تھے؟ 100% ایسا ہی ہے۔ دیکھیں نا، اگر ہم ان واقعات کو محض معجزے سمجھ کر حیران ہونے کے بجائے ان کے اندر موجود میکینزم کو سمجھیں تو حیرت انگیز انکشافات ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت یوسف کا واقعہ؟ بالکل، حضرت یوسف کا واقعہ لیں۔ وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں کہ 7 سال خوب بارشیں اور فصل ہوگی اور پھر 7 سال شدید قحط آئے گا۔ انہوں نے صرف پیشین گوئی نہیں کی بلکہ انہوں نے ملک کے پورے معاشی اور زرعی نظام کو نئے سرے سے استوار کیا۔ کیا بات ہے! انہوں نے غلے کو محفوظ کرنے کی وہ تکنیک استعمال کی جسے آج ہم ماڈرن فوڈ سیکیورٹی اور میکرو اکنامکس کی بنیاد کہتے ہیں۔ مطلب یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ پورا ایک معاشی ماڈل تھا۔ بالکل۔ اسی طرح حضرت سلیمان کا ہواؤں پر قابو پانا اور پرندوں کی زبان سمجھنا، یہ دراصل ایویشن ٹیکنالوجی، کمیونیکیشن اور موجودہ دور کے جدید سسٹمز کے اولین تصورات ہیں۔ ارے واہ، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ متسانی کا اصل مدعا یہ ہے کہ اللہ کے قوانین کل بھی انسان کی بھلائی کے لیے تھے اور آج بھی وہی ہیں۔ بدلتا صرف انسان کا رویہ ہے۔
جب انسان ان نشانیوں پر تفکر یعنی گہرا غور و خوض کرتا ہے تبھی وہ مادی دنیا پر بھی حکمرانی کرتا ہے۔ یعنی یہ کتاب ہمیں مادے کو مسخر کرنے کا طریقہ بھی سکھاتی ہے اور اس مادے کے خالق تک پہنچنے کا راستہ بھی۔ یہ دونوں چیزیں مطلب ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ جی ہاں، یہ دونوں ایک ہی سفر کے دو حصے ہیں۔ مصنف اسی الجھن میں مستانی سے پوچھتا ہے کہ پھر انسان جان بوجھ کر برائی کی طرف کیوں جاتا ہے؟ تو مستانی انتہائی شفقت سے مصنف کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہے، مسکراتی ہے اور اسے خلیفہ ہونے کا وہ راز سمجھاتی ہے جو پوری انسانیت کا نچوڑ ہے۔ وہ عقل اور نفس والی بات۔ بالکل۔ کتاب سدھا سہاگن مستانی میں مصنف بتاتے ہیں کہ مستانی نے کہا، حق تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے، اسے نیک اور صالح بنا کر پیدا کیا گیا اور پھر اسے عقل جیسی عظیم نعمت دی گئی۔ صحیح۔ مستانی اس عقل کو میزان عدل قرار دیتی ہے، یعنی انصاف اور توازن کا ترازو، اور خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب انسان کا نفس بے قابو ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی نفس حاوی ہوتا ہے، ابلیس انسان کی عقل پر قبضہ جما لیتا ہے اور یہ میزان عدل، یہ ترازو برائی کی طرف جھک جاتا ہے۔ اور یہاں ہم اس مقام پر ہے جہاں علم نفسیات اور روحانیت آپس میں ملتے ہیں۔ نفسیات بھی انسان کی خواہشات اور جذبات، جنہیں ہم نفس کہہ سکتے ہیں، اور اس کی منطق یعنی عقل کے درمیان کی کشمکش کو تسلیم کرتی ہے۔ تو مستانی کا میکانزم کیا ہے؟ مستانی جس میکانزم کی بات کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ مادی ترقی اور روحانیت دراصل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بغیر ظاہری وسائل کے پوری کائنات کا حاکم ہے۔ جی بالکل۔ چونکہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اس لیے اصولی طور پر اسے بھی وسائل کا محتاج نہیں ہونا چاہیے اگر وہ ان کائناتی اصولوں کو جان لے۔ لیکن یہ اسی صورت ممکن ہے جب تک انسان کا عمل اس کی عقل یعنی اس عطا کردہ شعور کے تابع رہے۔ صحیح، جب تک ترازو سیدھا رہے۔ خانہ جب تک عقل میزان عدل بنی رہتی ہے، انسان کائنات کے وسائل کو اللہ کی منشا کے مطابق اور سب کی بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ لیکن جب مادی لالچ یا نفس اس عقل کو ہائی جیک کر لیتا ہے تو انسان سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی تباہی اور برائی کی دلدل میں اتر جاتا ہے۔ کتنی گہری بات ہے کہ ہمارا اپنا نفس ہماری عقل کو ہائی جیک کر لیتا ہے۔ لیکن مصنف کے اندر کا وہ مادہ پرست انسان ابھی بھی پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ ہاں، وہ پھر سے ثبوت مانگنے لگتا ہے نا؟ جی، ان سب گہری باتوں کے باوجود وہ اپنی اسی پرانی سوچ کے تحت مستانی سے ثبوت مانگنے لگتا ہے، اور تب مستانی کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ ناقابل یقین تھا۔ کیا ہوا؟ اچانک اس کی آنکھوں میں شدت غصہ آ جاتا ہے۔ وہ انتہائی کرکٹ لہجے میں چلاتی ہے، تم اندھے ہو! لیکن پھر پلک جھپکتے ہی اس کی کیفیت مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے۔ جلال سے جمال کی طرف۔ بالکل، غصے کی جگہ ایک عجیب سی شفقت اور بے خودی لے لیتی ہے، اور پھر جھونپڑی میں وہ منظر شروع ہوتا ہے جس نے مجھے سن کر ہی پوری طرح مبہوت کر دیا۔ وہ ذکر والا منظر؟ ہاں، کتاب سدا سہاگن مستانی کے مطابق مستانی بے خودی کے عالم میں زیر لب حق اللہ کا ورد شروع کر دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ آواز بلند ہونا شروع ہوتی ہے۔ اس کے وہ لمبے کالے بال جو دوپٹے میں چھپے تھے اب کسی پرندے کے پروں کی طرح ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ ارے واہ! اور اس چھوٹی سی کچی کوٹری میں ایک انتہائی بھینی اور روح کو تر و تازہ کر دینے والی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ اور پھر مصنف ایک ایسا دعویٰ کرتا ہے جو انسانی عقل کو ہلا کر رکھ دے۔ کیا دعویٰ کرتا ہے وہ؟ وہ کہتا ہے کہ اسے کوٹری کی ہر شے سے، در و دیوار سے، لکڑی کے صندوق سے، اور تو اور خود اپنے پہنے ہوئے لباس کے دھاگوں تک سے حق اللہ کی صدا سنائی دینے لگی۔ حیرت انگیز! اس کا اپنا شعور گم ہو گیا اور وہ خود بھی اس کائناتی گونج کا حصہ بن گیا۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں الفاظ اپنی موت آپ مر جاتے ہیں اور خالص روحانی تجربہ یا مشاہدہ شروع ہوتا ہے۔ تصوف میں اسے کیفیت جذب، وجد یا مستی کہا جاتا ہے۔ ہاں، مستی۔ مستانی کا وہ وقتی غصہ دراصل مصنف کی اس ہٹ دھرمی پر تھا کہ وہ سچائی کے بالکل سامنے کھڑا ہو کر بھی اسے عقلی لیبارٹری میں ٹیسٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ جب دلائل کام نہیں آئے تو مستانی نے اسے براہ راست مشاہدہ کروایا۔
اور کیا کمال مشاہدہ کروایا۔ بالکل، جب اس نے حق اللہ کا ورد شروع کیا تو دراصل اس نے اپنے شعور کی لہروں کو کائنات کی اس بنیادی فریکوینسی کے ساتھ جوڑ دیا جس پر کائنات کا ہر ذرہ، ہر ایٹم اپنے خالق کی تسبیح کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کا باطن اس فریکوینسی سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے تو پھر دیواریں بولتی ہوئے محسوس ہوتی ہیں، کیونکہ حقیقت میں سب کچھ ایک ہی وحدت کا حصہ ہے۔ اور اس پورے تجربے کا جو سب سے حیران کن پہلو تھا جی وہ تھا وقت کا ٹھہر جانا۔ ہاں، وہ وقت کا احساس مٹ جانا۔ جی، مصنف بتاتا ہے کہ جب اس کا شعور واپس لوٹا اور وہ ہوش میں آیا تو کوٹری میں صبح صادق کا اجالا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ حیران رہ گیا۔ مطلب پوری رات گزر گئی؟ ہاں، وہ رات کے 12 بجے وہاں پہنچا تھا اور اس کے مطابق مستانی سے گفتگو مشکل سے 1 یا سوا گھنٹے تک ہوئی ہوگی، اور پھر جو ورد شروع ہوا اسے لگا جیسے وہ 15 یا 20 منٹ تک اس کیفیت میں رہا ہو، لیکن پوری رات کیسے گزر گئی، گھنٹے سیکنڈز کی طرح کیسے اڑ گئے، اس سے بالکل اندازہ نہیں ہوا۔ ذرا بھی نہیں۔ وہ خود سے سوال کرتا ہے کہ کیا مستانی کو وقت پر قدرت حاصل ہے؟ کیا وقت رک گیا تھا؟ یہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جب آپ کسی کام میں مکمل طور پر غرق ہوتے ہیں، جسے ماہرین نفسیات فلو سٹیٹ کہتے ہیں، تو وقت کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اب ذرا اس فلو سٹیٹ کو لامحدود گنا بڑھا دیں جب آپ کا شعور براہ راست کائنات کے خالق سے جڑ جائے۔ آپ نے بالکل درست تشبیہ دی ہے۔ دیکھیں، وقت کوئی ایسی ٹھوس چیز نہیں ہے جسے ہم صرف گھڑی کی سوئیوں سے ہی ناپ سکیں۔ مادی دنیا میں ہمارا دماغ وقت کو واقعات کی ترتیب سے سمجھتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جب انسان کا شعور اس مادی قید خانے سے، اس مادی دنیا کی حدود سے آزاد ہو کر ایک اعلیٰ روحانی فریکوینسی میں داخل ہوتا ہے تو وہاں وقت کا یہ مادی پیمانہ سرے سے لاگو ہی نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے۔ جب آپ کی روح اس ابدی حقیقت سے کنیکٹ ہوتی ہے تو ایک لمحہ صدیوں پر محیط ہو سکتا ہے اور صدیاں ایک لمحے میں گزر سکتی ہیں۔ یہ کائنات کی ان ڈائمینشنز کا مشاہدہ ہے جہاں مادی وقت کی حکمرانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس ناقابل فہم اور عظیم تجربے کے بعد مصنف بے اختیار مستانی کے قدموں میں گر جاتا ہے، اس کے پیروں پر سر رکھ دیتا ہے اور اپنے دل کی گہرائیوں سے کہتا ہے، تم بہت عظیم ہو۔ اور مستانی کا جواب؟ اس کے جواب میں مستانی کی عاجزی دیکھیے۔ وہ فوراً کہتی ہے، عظیم صرف ذات الہی ہے، میں تو محض ایک خاک کا پتلا ہوں۔ یہ عاجزی ہی تو اصل مقام ہے۔ بالکل۔ اور پھر جاتے ہوئے وہ مصنف کو ایک آخری نصیحت کرتی ہے جو میرے خیال میں اس پورے سفر اور اس کتاب کا حتمی نچوڑ ہے۔ کتاب سدا سہاگن مستانی کے مطابق مستانی مصنف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری سنجیدگی سے کہتی ہے، انسان کا نفس بڑا ہی ظالم ہے، اس بے لگام گھوڑے کو اپنے قابو میں کرو اور ذکر الہی میں مشغول ہو جاؤ۔ بے لگام گھوڑا، کتنی گہری تشبیہ ہے۔ جی، مصنف بیان کرتا ہے کہ جیسے ہی ان کی آنکھیں ملیں اس کے دماغ کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اچانک اس نے اپنے اندر ایک ناقابل یقین ہلکا پن محسوس کیا۔ اس کے فوراً بعد وہ سفید ریش بزرگ واپس آتا ہے اور اسے پیشکش کرتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس جھونپڑی کو اپنا مستقل مسکن بنا لے، یہیں رہ کر حقیقت کی کھوج کریں۔ اور اس کے بعد جو مصنف کا اعتراف ہے وہ بہت غیر معمولی اور جرأت مندانہ ہے۔ ہاں، واقعی۔ عام طور پر ایسی کہانیوں کے آخر میں ہیرو منزل پا لیتا ہے، لیکن مصنف بڑی ایمانداری سے بتاتا ہے کہ وہ مستانی اور اس بزرگ کی دی گئی ہدایات پر عمل نہیں کر سکا۔ وہ نہ اس جھونپڑی میں قیام کر سکا اور نہ ہی ذکر میں بیٹھ سکا۔ اور اس نے وجہ کیا بتائی؟ اس نے اپنے ناکام ہونے کی جو وجہ بتائی وہی اصل سبق ہے۔ وہ کہتا ہے، ابھی میرا نفس میرے قابو میں نہیں تھا۔ اس ایک جملے میں پل انسانی نفسیات اور روحانیت کا فلسفہ سمٹا ہوا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ آپ کے سامنے چاہے کائنات کے سارے راز کھول دیے جائیں، آپ کو وقت اور مکان سے آزاد کر دیا جائے، لیکن اگر آپ کا وہ بے لگام گھوڑا یعنی آپ کا نفس آپ کے قابو میں نہیں ہے تو آپ کبھی اس راستے پر ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔ اصل جنگ باہر کی نہیں، اپنے اندر کی ہے، اور یہ اعتراف اس جنگ کا پہلا قدم ہے۔ واقعی یہ سب کچھ اتنا گہرا اور پرت در پرت ہے کہ اسے ہضم کرنے کے لیے ہمیں کئی بار اپنے اندر جھانکنا پڑے گا۔ ہم نے اس نشست کے شروع میں بات کی تھی کہ کیسے ہماری جدید تعلیم اور ہمارا مادی شعور ہمیں کائنات کی اصل حقیقت سے دور کر رہا ہے۔ جی بالکل۔ مستانی کی وہ کچی جھونپڑی، اس کا قرآنی فارمولوں کا تصور، وقت کا ٹھہر جانا اور پھر نفس کی وہ حتمی کشمکش،
یہ سب ہمیں بتاتا ہے کہ اصل طاقت مادے میں نہیں بلکہ اس شعور میں ہے جو اس مادے کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہاں، وہ جو عقل اور ترازو والی بات ہم نے کی۔ جی ہاں، اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، ہم آج کے اس جدید دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت جیسی سپر پاورز بنا رہے ہیں۔ ہم مشینوں کو لامحدود عقل اور ڈیٹا تو دے رہے ہیں، لیکن ان میں کوئی روح، کوئی اخلاقیات یا روحانیت نہیں ہے۔ یہ ایک بہت خوفناک پہلو ہے۔ بالکل، اگر کائنات کے رازوں کو پانے کی پہلی شرط ہی اپنے نفس کو قابو کرنا ہے، تو کیا ہم روحانیت سے خالی یہ سپر انٹیلیجنس بنا کر دراصل ایک ایسا حتمی اور بے لگام نفس تو تخلیق نہیں کر رہے جس کے پاس اسے کنٹرول کرنے والی عقل سرے سے موجود ہی نہ ہو؟ کیا ہماری مادی ترقی ہی ہماری سب سے بڑی آزمائش بننے جا رہی ہے؟ یہ وہ چبھتا ہوا سوال ہے جو آپ کی اپنی جستجو اور غور و فکر کا متقاضی ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو آنے والے وقتوں میں ہماری بقا کا فیصلہ کرے گا۔ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے اور سننے کا شکریہ، جو یقیناً علم میں اضافہ کرے گا اور زندگی کے حقیقی جوہر کے حوالے سے زاویہ نگاہ کو مکمل طور پر بدل دے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے ہم خیال لوگوں تک فارورڈ کریں۔ اللہ حافظ۔